السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے لارڈ میکالے. یہ وہ شخص ہے جس نے 1835 میں ہمارا نظام تعلیم ترتیب دیا، اور آج تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم اسی نظام کا حصہ ہیں. 2 فروری 1835 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے، مجھے کوئی بھی شخص بیکاری یا چور نظر نہیں آیا اس ملک میں. میں نے بہت دولت دیکھی اس ملک میں. لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہے اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ موڑ کے نہ رکھ دیں جو ان کی ریڑھ کی حیثیت، ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کر دیں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے، اور حقیقتاً ویسے ہی مغلوب کون بن جائے گی جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل، لارڈ میکالے نے ہمارا نظام تعلیم مرتب کیا ہے. 1835 میں انگلش ایجوکیشن ایکٹ بنایا گیا. لارڈ میکالے کا اصرار تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزی ادب پڑھایا جائے، جبکہ خود انگریز اس زمانے میں کیمیا، برقیات، دھاتکاری اور معدنی وسائل سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے تھے. انگریز اچھی طرح جانتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے سے ملک میں معاشی ترقی کی جانب ملک گامزن ہو جاتا ہے، بلکہ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ادب کی بات کی جائے تو ادب پڑھانے سے معاشی ترقی بالکل بھی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں یاد رکھیے کہ سب سے بڑا علامہ، تعلیم دان، پروفیسر، سیاستدان، جج، وکیل، صحافی، پولیس افسر وہی ہوتا ہے جس کی انگلش تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اصل علوم و فنون کی الف بے جیم دال سے بھی ناواقف ہو. بس یہ انگلش ملک کی ترقی بھی نہیں دے رہی ہمارے ملک میں، اور ساتھ ہمیں یہ برابر کر رہی ہے کہ تم بہت پڑھے لکھے ہو. ماننا پڑے گا لارڈ میکالے نے ایسی زبردست چال بنائی، سلوٹ کرنا پڑے گا ایسی قوم کو جسے ہم 200 سال میں توڑنا تو اپنی جگہ ہم سمجھ بھی نہیں سکے. اس لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ سب سے مشکل کام غلام کو یہ سمجھانا ہے کہ تم غلام ہو. دوستو، ہم غلام قوم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اوپر اپنے مسلط ہے، ہم غلام اس لیے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول اس کے پاس ہے اور جیسا مرضی نظام تعلیم ترتیب دے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے. اتنے حکمران آئے، اتنے عرصے سے پاکستان بنا ہوا 76 سالوں سے، لیکن کسی نے نظام تعلیم کو ترتیب دینے اور تبدیل دینے کی کوشش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کیوں؟ ہم غلام ہیں. اگر ہم چینج کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا ہمارے چند لوگوں کا جس وقت پاکستان میں مسلط ہیں. ہمیں اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کرنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ لوہار تھے، یعنی لوہے کو نرم کیا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ زبور، یہ نظموں کی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی شاعری کی کتاب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور پر اثر آواز عطا کی تھی. جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو ہر چیز آپ کے سامنے جھومنے لگتی، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے. یعنی نبی کا پیشہ کیا تھا؟ لوہار. اور آپ کی امت کون ہے؟ یہودی. اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ایک چرواہا بتاتے ہیں، یعنی بکریاں چرانے والا. اور آپ کی امت کون ہے؟ عیسائی. اب بات کرتے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اور آپ بخاری شریف کی حدیث میں بتاتے ہیں کہ بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے. آخری نبی اپنے آپ کو معلم بتاتے ہیں، یعنی کہ استاد بتاتے ہیں، اور ہم امت مسلمہ ایک معلم کی امت ہے. تو ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اب لوہار کی امت ہے یہودی اور چرواہی کی امت ہے عیسائی. علم میں، سائنس میں، ترقی میں، غرض ہر میدان میں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں، جبکہ ہم امت مسلمہ ان سے بہت پیچھے. پہلا سوال یہ ہے، آخر امت مسلمہ ان اقوام سے پیچھے کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لقب صادق اور امین تھا، مسلمان تو انہیں صادق اور امین مانتے ہی ہیں،
لیکن کفار اور غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں مزید دو سوال ہیں، جن کا نبی صادق ہے ان کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ جن کا نبی امین ہے ان کی امت چور کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بحثیت قوم امت مسلمہ کے اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل بدل دے۔